ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وسلموا على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اگر انسان یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں اور اس کی پردہ دری نہ فرمائیں، اس کے عیوب کو، اس کی خامیوں کو مخلوق کے سامنے عیاں نہ کریں اور اس کو رسوا اور ذلیل نہ کریں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کرے اور وظیفہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی عزت رکھیں گے اور اس کو رسوائی سے بچائیں گے۔ جو انسان حدیث میں آتا ہے کسی انسان کی ٹو میں لگتا ہے اور اسے پس پر رسوا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی موت سے پہلے رسوائی عطا فرمائیں گے۔ آج ہمارے ہاں چونکہ یہ جو دور جا رہا ہے بہت فتنوں کا دور ہے، تو لوگ ویسے ہی انسانوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بات مل جائے اور ہم اس کی تشہیر کریں اور اس سے ویوز حاصل کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو پاپولر بنا سکیں۔ آج عمل کر کے لوگ مشہور نہیں ہونا چاہتے بلکہ دوسروں کی تذلیل، توہین، تحقیر کر کے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس فتنے کے دور میں اس وظیفے کو تو تقریباً سب کو ہی پڑھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے ان آیات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو ذلت اور رسوائی سے تاکہ بچا کے رکھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ کسی بھی قوم کو ہلاک اور تباہ نہیں کرتے بلکہ اس سے پہلے ان لوگوں کی بدامنیوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر ایک ہے کہ شرک کو دیکھنا کہ لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ اس پہ بھی پکڑ نہیں کرتے۔ کافر قوم کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، کافر ملکوں کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب ظلم، فسق و فجور اور بد اخلاقی اور یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ حجت تام کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب کسی قوم کے اندر فحاشی، عریانی، بغاوتیں، آزادی اور وہاں کا بڑا طبقہ گمراہ ہو جاتا ہے، اہل ثروت طبقہ، مالدار طبقہ، اللہ تعالیٰ پھر اس قوم پر عذاب عطا فرماتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ایک چیز اللہ رب العزت نے جو بیان کی وہ بڑی غور طلب ہے، خاص طور پہ ہماری جتنی بھی حکومتیں ہیں، کسی بھی ملک کو چلانے والے یا شہر کو چلانے والے، جیسے بادشاہ ہو گیا، وزیر اعظم ہو گیا، وزیر اعلیٰ ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ شہروں میں کمشنر ہوتا ہے، ڈی سی ہوتا ہے یا آئی جی ہوتا ہے، اس طرح جتنے بھی بڑے محکمے ہیں ان کے لیے دعوت فکر اللہ نے یہاں دی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عام طبقہ ہے وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا ملک نہیں سدھرے گا، شہر نہیں سدھرے گا۔ حالانکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بگڑنے کا جو ذکر کیا وہ ایلیٹ کلاس سے آغاز کیا، اپر طبقے سے، جو بڑا طبقہ ہوتا ہے، نیچے کے طبقے کا عام عوام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اچھی کلاس جو بڑے طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ، جو نظام چلانے والا طبقہ، جو علاقے میں، شہر میں، ملک میں ثروت والا، پیسوں والا طبقہ ہوتا ہے، اس کا پہلے ذکر کیا کہ وہ گمراہ ہو گیا تو سمجھ لو پورا ملک گمراہ ہو گیا۔ اور اب اس کی الٹ بات بھی یہ ہوئی، پھر متضاد بات کہ وہ سدھر گئے تو پورا ملک سدھر گیا۔ اب اگر قانون جو ہے، اگر کوئی قانون اگر آپ نے نافذ کرنا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ غریب لوگ جو ہے، جو عام لوگ جو ہیں، یہ جب تک سدھریں گے نہیں ملک نہیں صحیح ہوگا۔ جی یہ کیا کریں، یہ جاہل لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ عام روڈوں پہ پھرنے والے لوگ ہیں، یہ کہہ کر جو ہے بڑا طبقہ جو ہے ان کو حقیر بنا کر جو ہے
اپنی بڑھائی ظاہر کر کے اور بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، تم اگر ٹھیک ہوگے، یعنی تم نے قانون بنا دو گے تو نچلا طبقہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، ہمارا یہیں کا رہنے والا بندہ یہاں روڈ پہ جب بائک چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، تو اس کو دیکھ کر بندے کو خون کھول جاتا ہے کہ ہر چیز کی غلط، اس کا لینگویج غلط، بولنے کا سٹائل غلط، گاڑی چلانے کا سٹائل غلط، اوورٹیکنگ غلط، ہارن بجانا غلط، یعنی ہر چیز بالکل جہالت کی تہہ تک پہنچی ہوتی ہے۔ لیکن یہی سعودی عرب چلا جاتا ہے ڈرائیور بن کے، یہی دبئی میں چلا جاتا ہے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہاں یہ چلان بھی نہیں کرتا، وہاں پہ گاڑی کی سپیڈ بھی نہیں مارتا، وہاں یہ گالیاں بھی نہیں دیتا، وہاں یہ بد اخلاقی بھی نہیں کرتا۔ یہی ہے انسان، اتنا ہی پڑھا ہوا ہے، اتنا ہی اس کے اندر سینس ہے، لیکن وہاں جا کے کیوں سدھر گیا کہ وہاں بڑی کلاس جو ہے وہ قانون بنا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ نچلا طبقے کو نہیں دیکھا جاتا، نچلا طبقہ تو بیچارہ ڈنڈے کے ساتھ چلتا ہے، اور عمر کا ڈنڈا آ گیا تو سارے ٹھیک ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اوپر کے لوگ قانون بنا دیں تو نیچے والے خود طبقہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں کہ نہیں جی یہ سارا 20 کروڑ جو ملک میں غریب طبقہ ہے، معتدل طبقہ ہے، اس کو ٹھیک کرتے رہو تو پھر تو قیامت آ جائے گی، یہ سارے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ورنہ تبلیغی جماعت سے سارے ٹھیک نہ ہو چکے ہوتے۔ تبلیغی جماعت کام کری جا رہی ہے لیکن کوئی اس کا رزلٹ معاشرے میں اتنا بڑا نظر نہیں آتا جیسے نظر آنا چاہیے۔ کیوں کہ وہ اپنی محنت کری جا رہے ہیں لیکن اوپر سے قانون ہی اسلام کے خلاف بنے۔ اگر وہ ماحول ایسا لائیں اور وہ قانون ایسا لائیں تو کیسے نافذ ہوگا؟ حضور مدینے میں ریاست بنائی، 13 سال مکے میں تبلیغ کی، وہ رزلٹ مکے میں نہیں ملا جو مدینے میں ریاست بن کے ملا۔ اور خاص طور پہ فتح مکہ کے بعد 2 سال میں شراب پینے والے، ایک دم شراب حرام ہوتی ہے تو اوپر سے قانون بنا تو شراب کے مٹکے گلیوں میں بہہ رہے تھے، اور پردے کا حکم آیا، سود کا حکم آیا، جو حکم آتے رہے اوپر سے قانون بنتا رہا تو ایک دم مدینے کی ریاست میں نافذ ہوتا رہا۔ تو اس لیے آپ یہ کہیں کہ جی بس کام نچلے طبقے پہ ہی کرتے رہے تو ان کے اندر جا جا کے ان کو سمجھاتے رہے تو ان کی منتیں کرتے رہے، ایسے کبھی قانون نہیں بنتا۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ کیوں انقلاب نہیں آ رہا؟ انقلاب اوپر کا طبقہ نہیں لانا چاہتا۔ وہ آج قانون بنا دے تو یہی پنڈی میں ڈرائیونگ والا اور اسلام آباد میں کتنا فرق ہے فرق ہے نہیں؟ اسلام آباد میں موبائل ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی ہاتھ میں ہی نہیں پکڑتا، پنڈی میں یوں لگائے ہوتے ہیں، بائکوں پہ سن رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا قانون بنانے والوں کی غلطیاں ہیں، اس میں عوام کی غلطی اللہ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ کسی بستی کو تباہ کر دیں، امرنا مترفیہا، تو ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا، وہاں کی بڑی کلاس کو، ایلیٹ کلاس کو، وہاں صاحب مترفیہ جو پیسے والے اس ملک میں جو چند لوگ ہی ہوتے ہیں ہر شہر میں، وہ انگلیوں پہ گنے ہوئے ہوتے ہیں جو پورا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، یا پیسوں والے جن کو لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں چند لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کی نظر میں بڑے ہیں، باقی سارے تو عام زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر ملک شہر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہم امر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں مترفیہا، وہاں کے بڑے طبقے کو، ففسقوا فیہا، وہ نافرمانی کرتا ہے، وہ فسق کرتا ہے، بغاوتیں کرتا ہے، فحق علیہ القول، پھر ہماری بات پوری ہو جاتی ہے، حق ہو جاتی ہے، فدمرناها تدمیرا، ہم انہیں تہس نہس کر دیتے ہیں، ہم اسے ایسا اٹھا کے پھینکتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری بستی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے، اوپر کلاس کا ذکر کیا اور تباہ نچلوں کو بھی کر دیا، کیونکہ کسی بھی قوم کے اندر جو ہے وہ اوپر کا طبقہ پہچان ہوتی ہے۔ آپ کا باہر سے جو آتا ہے وزیر اعظم کسی ملک کا یا صدر، تو اس کو علاقے کے عام لوگ نہیں دکھائے جاتے بلکہ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین سیمینار کیا جاتا ہے، یا باہر والے بلاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ پنڈی اسلام آباد کے لوگ آ جائیں جو ہے امریکہ وزٹ پہ، وہ کہتے ہیں پنڈی اسلام آباد کے چیمبر آف کامرس کے لوگ آ جائیں، بزنس کمیونٹی کے بڑے لوگ آ جائیں، تو وہ چھانٹی کیے جاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جاتے ہیں تو وہ پہچان ہوتے ہیں پورے ملک کی، پورے شہر کی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی امرنا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ امرنا کا لفظ بتایا
کہ اللہ حکم کرتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ ہی چاہتا ہے کہ بندہ گمراہ ہو، اس پہ تفسیریں مختلف ہیں، یہ اللہ نہیں چاہتا، لیکن جو کام بھی دنیا میں ہوتا ہے چاہے وہ شر ہو یا خیر ہو اللہ کی چاہت سے ہی ہوتا ہے۔ باقی انسان کی، جیسے رمضان ہے تو رمضان میں بھی لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شیطان تو بند ہے، کیونکہ نفس اس کا جب اس طرف چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ ہمیں اختیار کس نے دیا ہے کہ ہم چاہے کلب میں جائیں چاہے مسجد میں جائیں، حالانکہ کسی اور مخلوق کے پاس اختیار نہیں، یہ اختیار بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قرات ہے اس میں قرات یہ ہے امرنا، امرنا، وہ قرات ایک ہے اس میں امرنا، یعنی وہاں کے مالدار طبقے کو، صاحب حیثیت طبقے کو ہم گمراہی کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جب مالدار طبقہ فسق و فجور میں، جب حکمران طبقہ عیاشی فحاشی میں پڑ جاتا ہے تو نچلا طبقہ خود بخود بڑوں کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جب وزیر اعلیٰ تھے تو سیکرٹری، ہوم سیکرٹری اور بڑے بڑے جو بیوروکریٹ تھے وہ کہتے تھے جی ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے وضو کرنا پڑتا ہے کہ مفتی صاحب کہیں بھی جماعت کرانی شروع کر دیتے ہیں، نماز کا وقت ہو تو۔ اب دیکھیے بڑا آدمی اگر نمازی ہوگا نا تو آپ کو نیچے ساروں کے سر پہ ٹوپیاں نظر آئیں گی، اور بڑا آدمی جو ہے نا ڈسکو میں جانے والا ہوگا، شراب پینے والا ہوگا تو چھوٹے جو ہے نا اس کو شراب فراہم کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ اصل میں بڑوں کی خرابی ہوتی ہے، عوام کی خرابی نہیں ہوتی۔ آپ عوام کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، اصل میں آپ غلط ہیں بڑے، آپ آج ٹھیک ہو جائیں، قانون بنا دیں، عوام تو بیچاری ڈنڈے کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ آپ پیٹرول مہنگا کر دیں تو کوئی بولتا ہے، ایک دو بار ہو ہاں کرے گا۔ آپ بجلی مہنگا کر دیں، کیونکہ وہ اوپر سے جو فیصلہ آتا ہے وہ اس کو چاہے غربت بھی ہو وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو بتاتی ہیں نا ہمیں۔ اچھا، پھر اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات میں فرمایا کہ یہاں پر جو ہے امرنا جو ہے امرنا، امرنا یعنی حکمران طبقہ سیدھا ہو جائے تو نچلا طبقہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، ہم نے کتنوں کو ہلاک کیا ہے، بستیوں کو۔ آپ نوح علیہ السلام کے بعد کو دیکھیں، خالی نوح پیغمبر کے زمانے کو چھوڑ دیں، وہ تو تباہ ہو گئی تھی دنیا، اس کے بعد بھی اے پیغمبر آج تک بڑی بڑی بستیوں کو دیکھیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم مدین، ہم نے بڑی بڑی بستیوں کو ہلاک کیا، کفر پہ نہیں بلکہ جب وہ فحاشی اور یعنی اللہ کی بغاوت میں پڑ گئے۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نمرود اللہ کی کفر کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئے، بلکہ ہر قوم جو ہے، کوئی لوط علیہ السلام کی قوم اپنے گناہ، مدین کاروبار میں خیانت، اس طرح قوم عاد تکبر، اور قوم سمود اسی طرح جو ہے وہ جب تکبر کے اندر آئے اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ وَكَفَىٰ، اور کافی ہے، بِرَبِّكَ، تیرا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، لوگوں کے اپنے بندوں کے گناہوں پر، خبیرہ، بصیرہ، خبردار، بصیرہ، دیکھنے والا۔ اب ایک آخری یہ بات اللہ نے کی، یہ ہے اصل کہ آپ کا رب، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اب دیکھیے گناہگار کا ذکر کر رہا ہے اور اپنا بندہ کہہ رہا ہے، حالانکہ ملک قانون جو ہے وہ چور کو، قاتل کو، ڈکیت کو، بدکار کو، خطا کار کو مجرم کہتے ہیں یا ملزم کہتے ہیں۔ اسٹیٹ یہ کہتی ہے، پورا دنیا کا نظام یہی ہے کہ جب کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے یہ کون ہے، معزز شہری نہیں کہتے، جو جرم کرنے والا ہے اس کو مجرم بولتے ہیں، معزز شہری اس کو نہیں بولا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ گناہگار بندے کو اپنا بندہ کہہ رہے ہیں، اپنی نسبت دے رہے ہیں کہ میرا بندہ ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کے عیب چھپاتی ہے، باپ چھپاتا ہے، اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا ہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن کئی دنیا عوام ہم سب بیٹھے ہیں، ہمارے گناہوں کو ہم اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں، ہم دوسرے کے گناہ نہیں سمجھتے اتنے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں کتنا خطا کار، بدکار، گناہ گار ہوں، لیکن یا اس کو پتہ ہے یا اس کے رب کو پتہ ہے۔ اب اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا بھی ہے، لیکن ہمیں عزت دی ہوئی ہے، ہمیں اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو اب اگر لوگوں کے گناہ عیاں ہو جاتے دنیا میں تو آپ مجھے بتائیں کوئی ہمیں سلام کرتا؟
کوئی ہمیں عزت دیتا، کوئی ہمیں تکریم دیتا۔ اس لیے یاد رکھیں جو لوگ گناہگار، بدکار، خطاکار عیاں بھی ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی تشہیر کر دیتے ہیں، لوگ ان کی ایڈورٹائزمنٹ کر دیتے ہیں، آپ پھر بھی ان کی ذلت نہ کریں، ان کے ساتھ توہین نہ کریں، ان کے بارے میں کوئی لفظ ایسا نہ بولیں کہ موت سے پہلے کہیں آپ اس پکڑ میں نہ آ جائیں۔ ہر بندے کی پردہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ اب جو چاہتا ہے نا کہ میرا پردہ رہے، مجھے اللہ تعالیٰ پردے میں رکھے، میرے گناہوں کی تشہیر نہ کرے، مجھے اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے، مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے، اب اس کو چاہیے یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، اس کے یہ آخری لفظ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اس کو آپ روزانہ 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھ کے دعا کر لیا کریں۔ اللہ موت تک نہیں بلکہ موت کے بعد بھی، موت تک آپ کو رسوائی سے، ذلت سے، پردہ دری سے، آپ کے عیبوں کا لوگوں کے سامنے تشہیر ہونے سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، بدنام ہو چکا ہے اور لوگوں میں ذلیل ہو چکا ہے، تو وہ اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ چند عرصے میں اس کو دوبارہ عزت عطا فرمائے گا اور لوگوں کے ذہنوں سے وہ چیز ختم کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔